قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میری طرف جو خیر تو بھیج دے میں اس کا فقیر ہوں، میری طرف جو خیر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں۔ فقیر عربی میں سمجھ لیے، فقیر آپ اردو میں تو سمجھتے ہیں۔ فقر عربی میں کہتے ہیں کمر کے ٹوٹنے کو، کمر پر اتنا بوجھ ہو کہ کمر ٹوٹنے کو آ جائے اور انسان بے بس ہو جائے، اس کے پاس کوئی قوت نہ رہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا لفظ اصل میں عربی کی اصل میں اس کا مال سے تعلق نہیں ہے، اس کا قوت ختم ہو جانے سے تعلق ہے، میرے پاس اب کوئی صلاحیت نہیں رہی۔ خیر کے یہاں معنی سمجھ لیں، خیر کے یہاں دو معنی ہیں۔ پہلا معنی میں سمجھا دوں، یا رب میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، جان بچا کے آیا ہوں، نہ میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، اس پانی کے سوا میرے پاس کوئی پانی پینے کو کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی حفاظت ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے میرا۔ اب تو میرے رب جو بھی میری طرف مجھے بھیج دے، میں نخرہ کیے بغیر، کیونکہ وہ اب رہے ہیں، اندازہ کیجئے وہ شہزادے کی زندگی گزار کے رہے ہیں، محل میں رہے ہیں پوری زندگی، اور اب وہ صحرا میں ہیں، اور اب اپنے نام کو تو دوسرے کپڑے بھی، جوتے بھی نہیں اپنے نام کے۔ اب کہتے ہیں جو مجھے ملے گا میں نخرہ کیے بغیر، جو بھی آپ دیں گے میں تو اب بالکل ہی بے بس ہوں، میں لینے کو تیار ہوں۔ کوئی بھی خیر، کوئی بھی اچھی چیز، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، کوئی حفاظت مل جائے، کوئی کام مل جائے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیے کہاں رائل فیملی کا ممبر اور کہاں کچھ گھنٹوں بعد یہ بھیڑ بکریاں چرائیں گے، اتنا زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں۔ لیکن اسے کہتے ہیں، پہلے معنی اس دعا کے یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اب اس صورتحال میں ہوں کہ اب مجھے اپنی پریفرنس نہیں کرنی، اپنے نخرے نہیں کرنے کے، نہیں یہ میرے لائق چیز نہیں ہے، اس سے اچھا کیا ہے۔ عربی میں کہاوت ہے الماشی رضیہ بما یرکب، جو پیدل چل رہا ہو نا اس کو ہر سواری قبول ہے، اس کو گدھا دے دو، اس کو سائیکل دے دو، اس کو گاڑی دے دو، اس کو بس وہ لے لے گا اس کو نخرے نہیں کرنے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے خیر، کسی کو ہوتا ہے کوئی جاب کسی کی چلی جاتی ہے، اکانومی خراب ہے، جاب ان کی وہ لے آف ہو گئے، شاید ان کی کسی اسپیشلائزیشن میں جاب تھی، کوئی ہائی اینڈ جاب تھی، اس کی کوئی خاص سیلری تھی، اب سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، جاب نہیں مل رہی۔ اب اور آفرز آتی ہیں جاب کی، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی جو پہلے جاب تھی۔ اب وہ اسی کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا، یعنی جب تک وہ اس کیلیبر کی نہیں ملے گی میں لوں گا ہی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہ ملے، اس وقت اس بات کا اعتراف کرنا کہ جو خیر میرے سامنے آ رہا ہے میں اس کو نہیں ٹھکراؤں گا، وہاں ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ سے شروعات کرنی ہو اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مادی رزق کم کر دیا ہو لیکن کچھ اور رزق کے اور پہلو ہوتے ہیں وہ زیادہ کر دیے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میرا ایک دوست تھا پرانا، اس کی وہ ہندو تھا، اور وہ اسکول میں ایکسیپٹ ہوا، کالج میں ایکسیپٹ ہوا، یونیورسٹی میں، اور اس کو 3-4 جگہ سے ایکسیپٹنس ہے، لیکن اس کو خواہش تھی ایک یونیورسٹی میں جانے کی، باقی ساروں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا جس میں وہ جانا چاہتا تھا، بڑا ڈپریس، ہندو تھا اس وقت، جس یونیورسٹی میں پھر آخر کار ڈپریشن میں آ کے اس نے ایک یونیورسٹی قبول کر ہی لی جو قریب تھی کر کے، وہاں گیا، وہاں مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی، مسلمان ہوا وہاں یونیورسٹی میں، بعد میں اس کا کریئر بھی بدل گیا، اس نے ڈاکٹر بنا تھا، وہ کچھ اور جا کے بنا، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ جو رزق مجھے یہاں ملا وہ کہیں نہیں ملنا تھا، وہ دین اس کا رزق تھا۔ کبھی کبھار اللہ راستہ بدل دیتا ہے اور اس راستے میں کوئی اور رزق ہوتا ہے جو من حیث لا یحتسب، جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھلی طرح اعتراف کر دیا کہ دیکھیے جو آپ مجھے دیں گے میں لینے کو تیار ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسری بھی خیر کا دوسرا معنی بھی یہاں سمجھنے بہت ضروری ہے۔ خیر کہتے ہیں اچھے کاموں کو بھی، اچھے کاموں کو بھی خیر کہتے ہیں، اچھی چیزوں کو بھی خیر کہتے ہیں عربی میں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے رب ٹھیک ہے میرے ضمیر پر ایک بہت بڑا گناہ جس کی میں نے معافی تو مانگ لی ہے، ایک قتل ہوا تھا اس کی معافی تو میں نے مانگ لی ہے، لیکن میرا ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کے جواب میں اچھے کام کرتا رہوں۔ ابھی صحرا میں اتنا چلنے کے بعد، آدھا پیاسا مرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے پیا، مجھے نظر آیا کہ کسی کو مدد چاہیے، میں فوراً لپک کے میں نے مدد کی۔ میرے رب اگر کوئی اور اچھا کام کرنے کا موقع ہو تو مجھے تو اس کی بہت ضرورت ہے، میں اچھے کاموں کا پیاسا ہوں، کیونکہ میرے ضمیر میں، میری ماضی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں پوری طرح مٹانا چاہتا ہوں اپنے لیے۔ میرا تو معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی ہے، اگر آپ کے پچھلے، آپ کے ماضی میں، آپ کے کل میں
پچھلے والے کل میں آپ کا کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے آپ کے اندر ایک پیاس ہونی چاہیے کہ میں اور کس کس کی مدد کروں، کیا اچھا کام کروں. اس کی بھی انہوں نے دعا کی، یار رب میں تو اب یہاں سائے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، ان دونوں کی تو مدد ہو گئی، اگر کسی اور کے لیے بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے وہ موقع بھی دے دیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بڑی پیاری دعا ہے.